हेलो एंड वेलकम टू द शो अगेन। आज हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी ने कनाडा से। आप सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे नूह में जो वायलेंस हुई है उसके बारे में। बैरिस्टर बशानी, टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अभी एक हफ्ता पहले इंडिया के हरियाणा स्टेट में एक नूह करके डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहले मेवात कहा जाता था। वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो आबादी है वो मुसलमानों की है, पर हिंदूज के अभी भी कुछ प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट्स आपको आज भी वहाँ पे नजर आते हैं। और पिछले हफ्ते वहाँ पे एक यात्रा निकाली जा रही थी हिंदूज की तरफ से, जिसमें हजारों लोग शामिल थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी। और जैसे ही वो उन्होंने जो टाउन है वहाँ पे दे एंटर्ड, तो एक पुल के पास उनके ऊपर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई गई। और वहाँ पे माउंटेन्स हैं, और उस टाउन की एक किस्म की हिस्ट्री रही है कि लोग वहाँ पे माउंटेन से आपके ऊपर हमला करते हैं, और फिर जब पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो छुप जाते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली भी हुआ था। दैट इज ऑल्सो हब ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, और वहाँ पे रिसेंटली बहुत क्रैकडाउन देखने को मिला। और मुसलमानों की साइड का ये वर्शन है, वो ये कहते हैं कि एक ऐसा हिंदू एक्टिविस्ट हु इज एन एक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ 2 मुस्लिम मेन was going to join this यात्रा, जबकि पुलिस का वर्शन ये है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हु सेड टू बी अ कंट्रोवर्शियल फिगर, बार बार मुसलमानों को, पुलिस का कहना है कि बताया गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति ये यात्रा को ज्वाइन नहीं करेगा, इसमें निहत्थे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी। बावजूद इसके पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी थी कि एक प्री मेडिटेटेड किस्म का एक अटैक होने की एक संभावना है। तो अगर हम पुलिस का ऑफिशियल अभी जो बयान है वो ये है कि हिंदू लोग जैसे ही एंटर किया उन्होंने टाउन में, उनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां चली। फिर ये एक पास में मंदिर था, वहां सब लोग भाग गए, हजारों की संख्या में लोग जो है मंदिर के अंदर छुप गए। 7-8 घंटे लग गए पुलिस को, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने में। एक बंदा था जो मंदिर से बाहर निकला, क्योंकि औरतों और बच्चों पे भी हमला हो रहा था, तो उसको पहले तो गोली मारी गई। उसके बाद जब उसको एम्बुलेंस में ले जाने वाले थे डॉक्टर के पास, तो उसका गला रेत दिया गया। और इसका आपको जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो दूसरे जो हरियाणा के हिस्सों में भी देखने को मिला, जैसे कि गुड़गांव में एक मुस्लिम क्लरिक था, उसकी मौत हो गई रिटेलिएटरी अटैक में। अब टोटल इसमें 7 लोग जो हैं वो जाबाक हुए हैं, जिसमें से 2 जो हैं, 3 जो है वो हिंदू थे जो उस यात्रा में शामिल थे, 2 पुलिस वाले हैं, एक जो मैंने मुस्लिम क्लरिक की बात की, और साथ साथ बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको चोटें लगी हैं। डीएसपी है एक, उसके सर पे गोली लगी हुई है, और एक एसएचओ है जिसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है। और दर्जनों के हिसाब से पुलिस वाले जो है वो एडमिटेड हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। ये एक ट्रेंड हमने रिसेंटली इंडिया में देखा है कि मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए त्योहार अपने मनाना, ऐसी टेरिटरीज में जहां पर आपके पास एक सिंपैथेटिक डेमोग्राफी नहीं है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में भी इस तरह के वाकयात देखने को मिले। कश्मीर हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वहां पे मतलब ना के बराबर हिंदूज के मंदिर बचे हैं। किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, और आपको क्या लगता है क्या मेन ड्राइवर्स होते हैं इस तरह की इंटॉलरेंस के लिए, और इंडिया के लिए आने वाले समय में किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं? देखें जी, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपने जो सारी जो बात की है उसमें 3 जो पार्टीज हैं हाईलाइट हुई हैं। एक जो है हिंदू, और दूसरी स्टेट यानी पुलिस, और तीसरा जो है वो मुसलमान। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो ये लगता है कि वो जो एक स्पेसिफिक विलेज ऑफ हरियाणा है, नो है या जो भी उसका नाम है, उसके अंदर जो है वो कोई हिंदू मुसलमान और स्टेट एट वार थे अगेंस्ट ईच अदर, या हिंदू और मुसलमान एट वार थे अगेंस्ट ईच अदर, और बीच में पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए या उनकी हिफाजत के लिए या उनको डिस्पर्स करने के लिए जो है वो मसरूफ थी। तो ये मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम इस तरह के सिनारियोज डिफाइन करते हैं, इमेजिन करते हैं, या उनको इस सूरत में जो है वो नरेट करते हैं। मेरे नज़दीक ये टोटल जो पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट है, इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से जो है वो पेश किया जाना चाहिए प्रेस के अंदर। क्योंकि आप जो बात कर रही हैं
یہ ظاہر ہے آپ نے پریس پہ، میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ یا پرنٹ پہ دیکھا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ میں جو اس ایشو کو دیکھ رہا ہوں فرام ڈے ون، جب سے میں نے ان چیزوں میں انٹرسٹ لینی شروع کی ہے آلموسٹ 25 ایئرز اگو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی واحد پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو پیش کیسے کرتے ہیں، چونکہ اس کے پیش کرنے کی وجہ سے اس کے پھر جو ہے نا جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان پہ ان کا تعین ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے، اس کی مذمت ہوگی، اس کی حمایت ہوگی یا کیا ہوگا۔ چونکہ جو پبلک ہے، ممبر آف جنرل پبلک، وہ تو ان چیزوں کو بذات خود نہ تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے جو بمبئی میں بیٹھا ہے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو خود اپنے طور پہ دیکھ سکے کہ ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ میڈیا پہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کو اس میں کیا چیز لانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیناریو ڈیولپ ہوا، اس میں جو تیسرا جو پارٹی اس میں ڈسکس کی گئی ہے، اسٹیٹ، ہندو اور اس کے بعد مسلمان، یہ غلط ہے۔ یہ لفظ اٹ سیلف مسپلیسڈ ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی جگہ نہیں، چونکہ اور جو پہلا آپ نے یہ کیا ہے کہ ہندو، وہ بھی اس کی جگہ آپ کو یاتری یا جو بھی وہ لوگ تھے، کسی یاتری تھے یا کسی مذہبی تہوار کی طرف جا رہے تھے، وہ تو ڈیفائن ہو گیا کہ اس میں صرف جو ہے وہ پورا ہندوستان یا سارے ہندو شامل نہیں تھے، بلکہ وہ ہندو تھے جو ایک خاص قسم کی ایک مقدس جو ان کا مقام ہے اس کی وزٹ کرنے کے لیے یا وہاں پہ اپنی رسپیکٹ پے کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف سے جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پتھر مارے، تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ گاڈ ٹوگیدر اور انہوں نے ہندوؤں پہ پتھراؤ شروع کر دیا۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا ہندوستان کے فیوچر پہ، جو آپ نے سوال کیا، یا ہندوستان کے پریزنٹ پہ موجودہ جب یہ خبر باہر آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ 1947 سے لے کے تو یہ ایک اوپن بات بن گئی، لیکن اس سے بھی بہت پہلے یہی ایک مسئلہ تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقے سے پیش کر کے تو انڈین سب کنٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جو پارٹیشن کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی نا کہ جی ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، چونکہ وہ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں اس میں شرکت نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہم کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ہم بار بار ہندوستان میں تقسیم کر کے ایک نیا مسلمانستان یا پاکستان یا کوئی اور استان پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جی یہ انہوں نے یہ کر لیا تو اب اس کا حل یہ ہے کہ چونکہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، لہٰذا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکالا جائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ٹرمینالوجی ہے، اس میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ مسلمان ایکسٹریمسٹ یا مسلمان فنڈامنٹلسٹ یا مسلمان ٹیررسٹ یا مسلمان جہادسٹ یا جو لفظ آپ کو پسند ہو، لیکن اس کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے۔ چونکہ جب ہم یہ لفظ صرف مسلمان یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بلینکٹ قسم کا بلیم ڈال رہے ہیں پورے ایک ریلیجن پہ، اور وہ ریلیجن جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے۔ اس ریلیجن میں کہیں کروڑوں کی تعداد میں اسی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو بالکل قطعی طور پہ اس کی مذمت کریں گے، اس کی کھل کے کریں گے اور کسی طرح کے حصہ چاہیں گے۔ ہندوستان میں کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، اور ان کو کسی صورت میں بھی کوئی مذہبی بنیادوں پہ یا کسی بھی طریقے سے آپ وہاں کی ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ جو میجارٹی ہندو ہے ان کے خلاف پتھر اٹھانے یا ان کے اوپر اٹیک کرنے یا اس طرح کی چیزوں پہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جب میڈیا اس کو اس طریقے سے پیش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنے والی بات ہے۔ اگر میں جرنلسٹ ہوتا تو میں اس میں لکھتا اسلامک ایکسٹریمسٹ،
जो है उन्होंने पथराव किया, जिसके जवाब में जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया या जो भी आगे उसका एंड होना था। इस तरीके से क्या होता है कि इससे जो मैसेज जाता है हिंदुस्तान में, वो ये जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही ताकतवर किस्म की इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या इस्लामिस्ट, जिस पे भी आपका इत्फाक हो सकता है, चूंकि ये टर्म है लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से डिफाइन करते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं डिफाइन करूं वो आप करें। तो इनमें से किसी एक टर्म के साथ जब आप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम एक सॉलिड किस्म का थ्रेट जो है उसका सामना है, जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन करके अवाम के सामने रखते हैं कि दिस इज द गाय, दिस इज द पर्सन, दिस इज द ग्रुप ऑफ द पीपल विच इज द प्रॉब्लम एंड वी नीड टू डील विद देम। तो तब जाके तो मैं समझता हूँ कि ये सारी डिस्कशन वो मैं करूँ, आप करें, या हिंदुस्तान में लाखों लोग जो मीडिया पर्सन्स हैं, एनालिस्ट हैं, दानश्वर हैं, इस पे बात कर रहे हैं, तो फिर वो बात बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बात ये करनी चाहिए कि इस तरह की जो वाकयात हुए, आपने ये सारी मिसालें दी, इसकी इब्तदा जो है वो कश्मीर से हुई, जो आपने कहा कि वहाँ पे बहुत कम मंदिर रह गए। ये 1947 में हमारे यहाँ जिस जो पाकिस्तानी पार्ट ऑफ कश्मीर है उसमें जो है बिल्कुल यही हुआ था। इसी तरह का एक प्रोसेस वहाँ पे रिपीट किया गया था, जिसके नतीजे में जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, जो असल सन ऑफ द सॉइल थे, हिंदू थे, जो पंडित थे, जो सिख थे, उनकी इबादत गाहों को जलाया गया, उनको मिसमार करके जो है वो तबाह कर दिया गया और उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर किया गया। तो ये प्रोसेस जाके 80s में इसकी कुछ झलक आपको जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। कुछ झलक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय जाहिर है मंदिर तोड़ने या मस्जिद जो गुरुद्वारे वगैरह या इस तरह की सतह पे तो रिपीट नहीं हुआ कि बिल्कुल ऑल आउट उनको जला के सबको खत्म कर दिया जाए, लेकिन वन बाय वन वहां पे भी इस तरह के इंसिडेंट जो है वो हुए हैं। अब कश्मीर से लेके हरियाणा हो, किसी जगह पे हो, आए दिन हम इस तरह का जो है एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी ये वाकया हो गया। कई जगहों पे इसके उलट भी आप सुनते हैं कि किसी जगह पे कुछ मुसलमान गुजर रहे थे तो उनके पे हमला हो गया या उनको मार दिया गया। यानी दोनों तरफ से, आप दूसरी तरफ से भी इस तरह की खबर कभी कभी सुनते हैं। तो इसको अगर हम ये कहें, जब दूसरी तरफ से सुनते हैं कि जी भारत के हिंदुओं ने जो है वो 2 मुसलमानों को पकड़ के लिंच कर दिया, तो ये जो है एक बहुत गलत किस्म की स्टेटमेंट होगी। हमें उस हिंदू को डिफाइन करना चाहिए ना कि व्हाट काइंड ऑफ हिंदू इज दैट, कि जो 2 मुसलमानों को पकड़ के लिंच कर रहा है। तो वो जाहिर है आप उसको कोई नाम तो देंगे ना कि वो कोई हिंदू दहशतगर्द है, क्या चीज। हाँ आप बताएं। नहीं, एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन किसी और डायरेक्शन में चली गई है। ये जो न्यूज है ये कोई मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ, ये 7 दिन से इंडिया में चल रही है। और जो वर्जन मैंने आपको बताया वो मैंने किसी साइट का नहीं बताया, मैंने आपको गवर्नमेंट का वर्जन बताया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 10-15 लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हजारों लोगों की बात कर रही हूँ, सैकड़ों के हिसाब से अरेस्ट हुए हैं। अब मुझे नहीं पता इनको मैं इस्लामिस्ट बोलूं या एक कॉमन मुस्लिम बोलूं, क्योंकि वहां पे 80% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है। और ये जो मुसलमान है इनको मेयो मुस्लिम्स कहा जाता है। ये मूव करना चाहते थे पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, गांधी जी के कहने पे ये रुके थे। और हिस्ट्री बताना बड़ा जरूरी है इस टाउन की। लाइक आई सेड, इट्स अ हॉट बेड ऑफ साइबर क्राइम ऑल्सो। हजारों करोड़ों का चूना ये लोग लगा चुके हैं। और ये गवर्नमेंट का वर्जन है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे साइबर क्रैकडाउन हुआ है, तो ये एक किस्म का बदला लिया गया है। देखिए 200 बाइक्स मिली हैं पुलिस को जिनके नंबर्स मिटाए गए थे, ठीक है। और इतना एक्सप्लोजिव और इतने ज्यादा स्टोन्स मिले हैं कि आपकी सोच है। और जिन लोगों पे हमला हुआ है वो कोई 10-15 लोग नहीं थे, वो भी हजारों लोग थे जो इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे थे। तो मैं बात करना चाह रही हूँ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के जुमरे में रह के, क्योंकि ये आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसा हिंदू नहीं है भारत में जिसने कभी किसी मुसलमान को रॉन्ग नहीं किया, मैं उसकी भी पूरी मजम्मत करती हूँ, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये हमारे लिए धीरे धीरे चैलेंज बनता जा रहा है, बिकॉज द मुस्लिम्स इन इंडिया seem to like to take the law into their hands, and it happens more than any other community.
इंडिया में सिर्फ मुसलमान तो माइनॉरिटीज नहीं है ना, इंडिया में क्रिश्चियंस भी हैं, इंडिया में सिख्स भी हैं, इंडिया में जैन्स भी हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस तरह के चैलेंजेस आगे भी आते रहेंगे हमारे लिए, और हम पहले भी देखते रहे और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अब हिंदू साइड भी जो है वो रिटेलिएट कर रही है, क्योंकि गुड़गांव में जिस आदमी को, मुस्लिम को मारा है, वो रिटेलिएटरी अटैक में ही मारा है। तो क्या हिंदुस्तान आपके हिसाब से प्रिपेयर्ड है टू टेक ऑन दिस थ्रेट? क्योंकि पुलिस कह रही है हमारे पास इंफॉर्मेशन थी बट वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, पहली बात ये है कि ये इस तरह का चैलेंज फ्यूचर में नहीं आएगा, बल्कि जैसा कि मैंने अभी कहा है कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह आगे बढ़ती रही, मेरे कहने का मतलब यही था, तो फिर ये चैलेंज इस तरह नहीं रहेगा, बल्कि ये चैलेंज कहीं 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। चूंकि जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है वहां पे, वो प्रोसेस जो है काउंटर प्रोडक्टिव है। बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट का वर्जन क्या है, आपका क्या है, मेरा क्या है। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन कि वो कोई अकलियत में है या अक्सरियत में है, ऐसी कोई चीज़ मैंने सजेस्ट नहीं की, तो इसलिए उनका राइट बनता है कि वो ये करें। मैं असल बात जो कर रहा हूँ कि आपने फिर वही लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल किया कि मुस्लिम इन इंडिया, कि दैट इज़ द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। दिस इज़ नॉट अबाउट मुस्लिम्स। उसको जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते, उस वक्त तक जो है वो आप इसको फ्यूल अप कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस भी हो रहा है। तो क्वालिफाई जब आप करेंगे, जैसे कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का या ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का या ऑर्गेनाइज्ड जो है वो सेक्टेरियन जो अटैक्स हैं, जो भी आप उसको नाम देंगे, तो उससे सुनने वाले को तो पता चलेगा ना कि उसका दुश्मन कौन है। तो वो क्या करेगा कि वो सिर्फ उस दुश्मन को टारगेट करेगा या उसके खिलाफ डिफेंस तलाश करेगा या उससे अपने आप को बचाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जी ये जो है अनक्वालिफाइड है, तो दूसरे दिन उसको जो मुसलमान सड़क पे नजर आएगा उसको अपना दुश्मन ही समझेगा ना, बिकॉज वही सजेस्टेड कि जी मुसलमान ने हमला कर दिया। अब ये मैं उसको किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इसमें ये सजेस्ट कर रहा हूं कि हम असल लोगों को छोड़ के जो इसके जिम्मेदार हैं, तो हम एक खामखा एक बहुत बड़ी लोगों की जो है अक्सरियत को हम जो है वो अपने खिलाफ खड़े कर रहे हैं। मसलन हम ये करें कि इस तरह का एक वाकया है, उसमें हमने पहले ये देखना चाहिए कि ये आदमी कौन है। जिस तरह के मसलन वेस्टर्न सोसाइटीज में होता है इसी इशू पे, जहाँ पे कि कोई मुसलमान इन्वॉल्व होता है, तो जो ही ये वाकया होता है तो सबसे पहले जो है एक चीज मीडिया में जो डिस्कस होनी शुरू होती है कि जी ये आदमी जो है फलां उसके नाम के हवाले से या बैकग्राउंड के हवाले से एक मुस्लिम टेररिस्ट या जहादिस्ट जो है उसने ये कर दिया। अब उसके जवाब का इंतजार किए बगैर, ये देखे बगैर जो उसका रिएक्ट करते हैं, उनको ये देखना चाहिए ना कि पहले हम ये तो देख लें कि भाई ये बंदा पहली बात है मुसलमान है भी या नहीं, या ये कोई मेंटली, फॉर एग्जांपल कहीं दफा स्टेट यहाँ पे कह देती है कि नहीं जी दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर, ये आदमी जो है ये इंसान है एंड ही इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल, और ये कोई दहशतगर्द नहीं है, तो मुसलमान फौरन झंडे उठा के बाहर निकल आते हैं कि वो नहीं 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 जी ये स्टेट अब इस साजिश का हिस्सा बन रही है कि इसको किसी तरीके से जो है वो बरी कर दिया जाए कि नहीं जी ये तो है ही पागल, तो इसको किस लिए आपने वो किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये गलत प्रोसेस चल रहा है, जो भी चला रहा है, कि एक वाकया होता है जिसमें बंच ऑफ पीपल फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड इन्वॉल्व होते हैं या किसी मुस्लिम ग्रुप से, तो बजाय उनको टारगेट कर रहे हैं कि उसके जवाब में सब मुसलमानों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये ऑन द पार्ट ऑफ द मीडिया और स्टेट में कह रहा हूँ। दूसरी तरफ से जो मुसलमान कम्युनिटी है, मसलन अगर मैं उस गांव में होता जिस गांव में ये वाकया हुआ, तो मैं सबसे पहले, अगर मैं मुसलमान होता, जो कि मैं मुसलमान हूँ इस वक्त, यानी उस गांव का, तो मैं सबसे पहले मुसलमानों को इकट्ठा करता, उनको मस्जिद में या जहां भी किसी ग्राउंड में, और उनको ये कहता कि ये वाकया हुआ है और आए हम बैठ के इसके बात करते हैं कि ये वाकया किसने किया, और उस आदमी को जिसने ये वाकया ऑर्गेनाइज किया हम उसको टारगेट करते, और हम वाज़े तौर पे अपना ये वर्शन लेके अवाम में जाते कि ये आदमी जो है
دہشت گرد ہے یا اسلامسٹ ہے یا اس کا تعلق کسی پولیٹیکل اسلام کے ساتھ ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا پھر کیا فرق پڑتا کہ ہم اپنا ایک رول پلے کرتے، لیکن وہاں پہ مسلمان اب جو ہے اس طرح کے واقعے پہ یا بالکل چپ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتے جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں یا عام لوگ بھی ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں، یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھما پھر آگے تو جو لوگ اس واقعے میں انوالو ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کسی صورت میں بھی اس چیز کو جسٹیفائی تو نہیں کریں گے کہ ان کا یہ ایکٹ جسٹیفائیبل ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کلیکٹیو ایکٹ نہیں ہے اور ہمیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے تو وہ پھر اس کی مذمت کریں، باہر آئیں، سڑکوں پہ آ کے اس کے خلاف جلوس نکالیں، اس کے خلاف کوئی آرٹیکل لکھیں، کوئی بینر لگائیں، تو پتہ تو چلے نا ہندو کمیونٹی کو کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ہمارے دکھ درد میں شریک ہیں اور اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اندر موجود کچھ لوگ ہیں جن کو یہ خود ایکسپوز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے اندر موجود لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع ہو جائیں یا اس پہ خاموشی اختیار کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ایک ٹیکٹیکل قسم کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو کہ اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ ایک طرف میڈیا جو ہے وہ لفظ مسلمان استعمال کر رہا ہے انسٹیڈ آف جو اصل لفظ ہے اس کی جگہ، دوسری طرف ریاست جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے بجائے میجارٹی کے خوف سے یا میجارٹی کی لالچ سے یا میجارٹی کے ساتھ اس کی جو کوئی بھی مفادات وابستہ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پورا کردار ادا کرنے میں جو ہے ناکام ہے، اور تیسری طرف مسلمان جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنے میں پراپرلی نوئنگلی یا ممکن ہے نہ جانتے ہوئے، لیکن نہ جانتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا، یہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ نوئنگلی ایسی جو ہے وہ پوزیشن اختیار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس میں پھر جو ہے اس ساری کہانی میں اس ایک گاؤں کی بات ہی لے کے اگر ہم ایز اے ایگزامپل ڈسکس کریں تو اس سارے قصے کو آپ کیسے سٹاپ کریں گے؟ اس کی جو اس کے ایفیکٹس ہیں سنو بالنگ ہوگی وہ آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، چونکہ جو پارٹیز اس میں انوالو ہیں اور جن کے اندر یہ قوت ہے، صلاحیت ہے اور جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو سٹاپ کریں، وہ اس کو سٹاپ نہیں کر رہے۔ تو اس کو میں نے اتنا بریک ڈاؤن اس لیے کیا کہ ہمیں ٹرمینالوجی پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں اسپیسیفکلی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے، تاکہ وہ آئندہ نہ ہو۔ لیکن یہ ہم اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ تو لازمی ہوگا دوبارہ۔ جی جی خیر میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں اس کو جو گلوبل بیہیویئر ہے، اگین آئی وڈ یوز دا ورڈ مسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہ ان کو کہیں، مجھے نہیں پتا جب ہزاروں لوگ ایک ہی طرح سے بیہیو کریں تو پھر اس میں سے اسلامسٹ کون ہو جاتا ہے اور مسلم کون ہو جاتا ہے، and I don't know what drives this idea of intolerance of other religions. Does Islam do that or does radical Islam do that? I'm not the right person to judge that. میں اس کو جوڑ کے دیکھتی ہوں ایک گلوبل بیہیویئر کے ساتھ، کیونکہ ویسٹ میں بھی ہمیں نو گو زونز ملتی ہیں پولیس کے لیے، کہیں نہ کہیں جہاں پہ مسلمس کی میجورٹی ہو جاتی ہے، I'm not saying everybody, but یہ پیٹرن آپ کو دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ شاید جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو یہ دکھتا ہے کہ ہم قانون کے جو ہے وی آر ابو دا لا، ہمارے پہ جو لا آف دا لینڈ ڈزنٹ اپلائی۔ میں اس کو کیونکہ میرا انٹرسٹ کانفلکٹ کا ہے، ملیٹنسی کا ہے، I don't look at things from an emotional point of view. I'm very dispassionate about these things. میں اس کو جوڑ کے دیکھتی ہوں with the global jihadist behavior. اب I don't know اگر ہزاروں لوگ اٹیک کر رہے ہیں تو پھر میں ان کو مسلم نہ بولوں تو کیا بولوں؟ اینڈ بائی دا وے یہ بھی جھوٹ ہے کہ انڈیا میں کوئی میڈیا جو ہے وہ میجورٹیرین لیتا ہے، دونوں سائڈ ہے میڈیا کے، اسی لیے میں سرکاری ورژن بولا، میڈیا کا ورژن نہیں بولا۔ جی جی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آئی ڈونٹ نو میں ان کو کیسے مسلم بولوں یا نہ بولوں؟ I really don't know. یہ بولنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو نو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا نمبرز دیٹ ہاؤ مینی پیپل آر سیئنگ دیٹ۔ ہندوستان میں جو ہے وہ 22 کروڑ مسلمان ہیں،
تو جب آپ لفظ صرف مسلمان استعمال کریں گی without saying anything before or after, so that means you are pointing to those 22 crore log, Barrister right? Bashani, I will even use the word Hindu. If a Hindu commits an act of extremism in the name of Hinduism or the driver is religion, I will not hesitate to call this person a Hindu. That's how my brain functions. That's not the point. Exactly. What he will do, what Hindu will do. The point is کہ جب مسلمان غلط کرتا ہے کوئی ہاں تو اس کو آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. دیٹ مینس یو شوڈ ناٹ. ہزاروں لوگ ہیں تو آپ کیا بولیں گے ان کو؟ نان مطلب نان ہندو موب کیا بولیں گے؟ اسلامسٹ موب؟ نہیں، میں نے پہلے وضاحت کی اور کافی آدھا گھنٹہ لگایا اس پہ کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو یا وہ ایکسٹریمسٹ ہے یا وہ فنڈامنٹلسٹ ہے یا وہ اسلامسٹ ہے یا وہ سمپلی ٹیررسٹ ہے. سم ٹائم سمپل ٹیررسٹ ہے یا وہ مینٹلی But how do you address the problem? مطلب ہم انڈیا میں ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہندوز میں بھی ایک ریئیکشنرزم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے and that is why you see isolated incidents of Muslims also getting attacked by the Hindus. But ہمارے سامنے جو ایک there is a writing on the wall کہ یہ آنے والے سمے میں چیزیں جو ہیں یہ بد سے بدتر ہوتی جائیں گی اور اسٹیٹ کی ایبلٹی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, let me rephrase it. Do you think India is prepared to take on this challenge? کیونکہ یہ چیلنج ہمیں ویسٹ میں بھی نظر آتا ہے کہ مابس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیپیبلٹی پولیس کی زیادہ ہے نہیں, یا پھر کیونکہ ہماری جو ڈیموکریسیز ہوتی ہے بھائی ہمیں تو ڈیموکریسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے نا. کنٹریز لائک انڈیا اور the UK اور فرانس کے ناٹ ایکٹ لائک کنٹریز لائک افغانستان اور پاکستان. تو ڈیموکریسی کے دائرے میں رہ کے اینڈ وائل میکنگ شیور کہ کسی معصوم انسان کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو, اسٹیٹ کیسے لوگوں کو, ہمارے جیسے لوگوں کو یا پھر ایک کامن مسلم کو, کہ وہ یہ نہ اس کو یہ نہ لگے کہ بھائی جو میرے کسی کو ریلیجنسٹ نے کیا ہے ہریانہ میں اس کا بدلہ میرے سے کوئی نہیں لے گا. اسٹیٹ ہیز ٹو انشیور دیٹ no innocent person is harmed. My question to you is, do you think Indian state is prepared to do that? نہیں, انڈین اسٹیٹ بالکل اس پہ پریپیئر نہیں ہے جی. اس کی وجہ میں نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کی. دیکھیں, آپ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں نا, آپ کے ویسٹ میں یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ پریپیئرڈ ہے اس مقصد کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے ڈسکشن کی, جس کے لیے 4 دفعہ آپ نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو کال دیم, لیٹ می ریفریش یور میموری. ہارورڈ سے لے کے آکسفورڈ سے لے کے جو بڑی بڑی یہاں کی یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے ایک ایک ٹرم کو ڈیفائن کیا ہے کہ what is extremism, what is terrorism, what is Islamism, what is fundamentalism. ایون دین کہ جو ٹرمینالوجی ہم لوگوں کو پتہ ہے, صرف مسلم بیک گراؤنڈ والوں کو, خارجائٹس اور سلافی اور وابی, they defined every single thing in English for their state, for their police, for their judicial system, کہ بھائی یہ چیزوں کو آپس میں مکس مت کرو. کہ ایک آدمی ٹوپی پہنے ہوئے جا رہا ہے تو اس کو مت سمجھو کہ یہ ٹیررسٹ ہے, بلکہ اس کو ٹوپی پہننے کا کنٹیکسٹ دیکھو کہ اس نے ٹوپی کس مقصد کے لیے پہنی ہے, اور جو شخص ٹوپی پہن کے کوئی ایکٹ آف ٹیررزم کومٹ کر رہا ہے اس میں اور اس میں آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے ایک لیگل سیٹنگ میں, ایتھیکل سیٹنگ میں یا پولیٹیکل ڈیبیٹ میں. اب انڈیا میں یہ ڈیبیٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل کریکٹنس ہے. میں نے اس کی طرف بار بار آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ آپ کو ٹیگ کرنا پڑے گا, کہ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اس کو ٹیگ کریں کہ ایک مسلمان نے پتھراؤ کیا ہے, تو آپ اس کو سب سے پہلے ٹیگ کریں کہ who is this guy. آپ جواب میں اپنی آسانی کے لیے کہہ دیں کہ جی مسلمان ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ از ناٹ ریڈی. اس کا مطلب اگر اسٹیٹ از ناٹ ریڈی تو اس کا مطلب ہے میڈیا از ناٹ ریڈی, چونکہ میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. تو یہ پھر آپ اس چیز کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے, چونکہ یہ جوں یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیں جو دیہاتوں میں جو ہے, انڈیا میں بہت ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے, لیکن انڈیا کے جو رورل سیٹنگز ہیں, جو دیہات ہیں, وہاں پہ بھی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ان پڑھ ہے, جس میں مسلمان اور ہندو سارے, سکھ یا کرسچن سب ایک ہی سطح پہ آتے ہیں.
تو وہاں پہ ان چیزوں پہ تو وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا کہ یہ آدمی اسلامسٹ ہے یا یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. ان ٹرمینالوجیز کا ان کو تو نہیں پتا. وہ تو صرف یہ کہیں گے جی انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان ہندو کا جھگڑا ہو گیا تو دوسرے گاؤں میں بھی ہم زیادہ ہیں تو ہم ان کو ابھی سبق سکھاتے ہیں. تو اس طرح کا جب ماحول ہو تو اس سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ جو ہے یہ آپ پہ حملہ کرنے والا آدمی کون ہے. یہ مسلمان مذہبی طور پہ ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن ہمیں اس کے مذہب سے لینا دینا نہیں. ہمیں اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کا جو ایکٹ ہے اس سے لینا دینا ہے کہ واٹ از تھنکنگ اینڈ واٹ از ڈوئنگ. تو اس طریقے سے یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے سے مراد یہ کہ پوری سوسائٹی کا دشمن ہے، اور سوسائٹی میں مسلمان، ہندو، کرسچن سب شامل ہیں. جب تک آپ یہ میسج جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کریں گے سکسیسفلی، اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کمی ہوگی. دیٹ از ناٹ دا کیس. اس میں کمی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ لاکیلی جو ہے وہ اگر خود ایک جو میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگ ایجوکیشن کے پروسیس میں بہت کچھ ضائع کرنے کے بعد خود سیکھیں. لیکن جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس میں جو پولیٹیکل کریکٹنیس ہے اس کے چکر میں اور اپنے جو ووٹ کے مفادات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثلا آپ، میں فرض کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ایم ایل اے ہے تو وہ ایسی سچویشن میں فوراً اس کو جانا چاہیے آن دا اسپاٹ. اگر میں ایم ایل اے ہوں، میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی، تو میں سیدھا اس گاؤں میں جاؤں گا، جا کے میں لوگوں کو ملوں گا، انویسٹیگیٹ کروں گا اور لوگوں کو میں حقیقت بتاؤں گا کہ یہ واقعہ آپ کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. تو وہ پھر اس کی وجہ سے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، تو نیکسٹ گاؤں میں اگر ایسا واقعہ ہوگا تو اس پہ اس طریقے سے ری ایکٹ نہیں کریں گے، وہ ڈیفرنٹلی کریں گے. دیکھیں اس طرح کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیلئر مسلم کمیونٹی کا ہے، جس کو آپ مسلم امہ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں، اسلامسٹ بھی ہیں، جو آپ اس طرح کے ان کو ٹیگ دے سکتے ہیں وہ ہیں، اور وہ ہمارے نام پہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلی رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو لے کے باہر نکلیں، ان کو کنڈیمڈ کریں. جو ہی ایسا واقعہ ہو، ان کے جو کلیرکس ہیں، جو بڑے بڑے رہنما ہیں، وہ باہر آئیں، پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ خبردار، یہ کوئی مسلمان کاز نہیں ہے، نہ اس سے اسلام کو فائدہ ہے، نہ اس سے ہندوستان کے مسلمان کو فائدہ ہے. یہ جو آدمی بھی ہے وہ دہشت گرد ہے، جو اس کے نیگیٹو مفادات ہیں، اور ہم اس کو عام نہیں کرتے. تو بات وہیں ختم ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات وہاں ختم کیوں نہیں ہوتی کہ وہاں کی جو اس طرح کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے انٹو دیئر ووٹ بینک، اور اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو مزید ہوا دے کے تو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ عناصر کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ لگاتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو آپ جو ہے وہ سروائیو کریں گے، ورنہ پولیس تو آپ کو جو ہے باہر ہی نہیں نکلنے دے گی. تو یہ جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح دوسری طرف بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی سچویشن کو مس انٹرپریٹ کر کے غلط تناظر میں پیش کر کے تو ہندو اکثریت سے ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک آپ ان دونوں کو جو ہے اس کام سے نہیں روکیں گے، اور اس کو کون روک سکتا ہے؟ دو قوتیں ہیں، ایک ریاست، چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر ہے، اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیکولر ویلیوز کو، رول آف لا کو اور ٹالرنس کو وہاں پہ امپوز کرے باقاعدہ. اور دوسرا میڈیا ہے. میڈیا کا جو رول ہے وہ آپ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹ میں جو واقعہ ہوا اس میں 2 مہینے تک میڈیا جو ہے وہ سویا رہا. 2 مہینے بعد جاگا تو اس کے بعد میڈیا کے سارے جو کچھ بولا بھی تو وہ اب آپ کے میڈیا سے غائب ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کی اوقات کیا ہے. کہاں سے غائب ہے؟ میں نے یوٹیوبرز کو دیکھا، انہوں نے اپنی ویڈیوز ڈال کے غائب کر دی. میڈیا میں تو ہم سب کو پتا ہے منی پور میں کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے اس کو لے کے. کہاں سے غائب ہے؟ اتنی بھی کوئی اندھیر گردی نہیں ہے. وی ڈونٹ لیو ان اے پرفیکٹ کنٹری، بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ غائب ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یوٹیوبر نے ویڈیو لگا کے تو خود ہی اتار دی. I mean, I have seen a lot of YouTubers do that کیونکہ وہ ایک لابی کو کیٹر کرتے ہیں. I don't know اب ان کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا.
بٹ مین اسٹریم میڈیا میں اس کے بارے میں کھل کے بات ہو رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے. دیر سے بات ہوئی ہے, شرم آنی چاہیے وہاں کی گورنمنٹ کو جس کی ناک کے نیچے یہ سب ہوا, عورتوں کے ریپ ہوئے, ان کے کپڑے اٹھائے گئے. ممکن ہے یہ بات ہو, لیکن اس میں یہ بات طے ہے کہ میڈیا کا رول بنتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے دو بڑے اس میں جو ہے وہ فیکٹرز ہیں. ایک اسٹیٹ ہے جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل کہ اس طرح کے واقعات کو اس طرح کا رخ اختیار ہی نہ کرنے دے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے میں نے ایم ایل اے یا ایک مسلم لیڈر کی مثال دی, اس طرح اسٹیٹ کی کیا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس گاؤں میں جائے, جا کے لوگوں کو اکٹھا کرے, اس معاملے کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے درخت کے نیچے ڈسکس کرے کہ بھائی یہ جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں یہ کون ہیں اور آپ ان کو آن کرتے ہیں یا ڈس آن کرتے ہیں. سامنے بیٹھ کے جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایک کنسلٹنگ پروسیس میں عوام کو ساتھ میں اعتماد میں لیں, تو وہاں کی ہندو اور مسلمان کمیونٹی دونوں مل کے تو اس طرح کا جو گروپ آف پیپل ہے جنہوں نے پتھراؤ کیا یا انیشیٹ کیا, نو میٹر کہ وہ اس کی کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں, اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں, چونکہ دس از اگینسٹ دا رول آف لا. ان کو کوئی اگر شکوہ تھا کہ کوئی کریمنل شامل ہوگا یا ہو جائے گا تو دے شوڈ ہیو گان ٹو دی جوڈیشل سسٹم, ٹو دی گورنمنٹ, ٹو دا اسٹیٹ, ٹو آسک فار ریمیڈی. ان کو کس نے حق دیا کہ وہ پتھر لے کے تو پھینکنے شروع ہو جائیں؟ تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں جو اسلامک ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اور تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساری ٹو سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ, رول آف لا پہ یقین نہیں رکھتا. ان کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ ریلیجس انٹالرنس ہے. دے آر ریسسٹ. ریسسٹ مینز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹ کے خلاف بھی جو زہر اگلتے ہیں اس کے پیچھے وہ کوئی اسلام اور کرسچینٹی کا تصادم نہیں ہے, بلکہ وہ ان کے ریسسٹ نقطہ نظر ہے. دے آر سیکسسٹ, دے آر اگینسٹ دی ایکوالٹی اینڈ ویمن رائٹس. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں امپوز کرنا انڈیا کے اندر ریاست کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. آپ اپنا آئین پڑھیں تو یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں یہ سارا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نو باڈی از انٹائٹلڈ ٹو ڈو دیٹ. کوئی گروپ آف پیپل آن دا نیم آف ریلیجن یا جو بھی کر رہا ہے, ریاست کو چاہیے نا جا کے اس کو اریسٹ کرے اور پھر اس کو ایک فیئر پروسیس میں عوام کے سامنے لائے, ٹی وی پہ, اخبار پہ, کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا, ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. اور میڈیا کو چاہیے کہ پھر اس کو ہائی لائٹ کرے. اب میڈیا جا کے وہاں پہ یہ خبر دے دے کہ جو ان کے لوکل لیڈروں کو یا ان کے ووٹ بینک کے لیے فیوریبل ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے توڑ موڑ کے پیش کرے, تو پھر ظاہر ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ حالات کا سامنا آپ کو آج ہے, آج کے 10 سال بعد آپ کو اس سے دگنے خطرناک حالات کا سامنا ہوگا. چیزیں بنانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. ہندوستان کو یہاں تک پہنچنے میں 70 سال لگے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی پاورفل قسم کا کانسٹیٹیوشن اور ایک سیکولر قسم کی پریکٹسز تھی, ایک ڈیموکریٹک قسم کی نارمز تھی, اور یہ سارے عوام کی شمولیت اور کنسلٹیشن کا پروسیس تھا. تو اس کو اس طریقے سے میس اپ کرنے کے لیے آپ کو 70 سال نہیں چاہیے. چیزوں کو میس اپ کرنے میں جو ہے وہ 2-4 سال لگتے ہیں. تو یہ پروسیس آخر رکے گا کہاں پہ؟ آج سے 20 سال پہلے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے بالکل یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے کہ یہ جو پروسیس وہاں پہ شروع ہو گیا ہے اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل جائے گا, ایک زہریلا ماحول کریٹ کرے گا جس پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا. میں اس بات کو دہراتا ہوں, اور میں نے آپ کو اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ اس کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ رول آف لا ہے, اور لوگوں کی اپنی جو ایتھیکل اور مارل رسپانسبلٹیز ہیں کہ جس میں آپ جیسے لوگ ہیں, اوپینین میکرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, وہ دیکھیں کہ وہ جو ہے کس طرح کا میسج عوام کو دے رہے ہیں. میں صرف اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. شور پہلے تو میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ, آئی ایم این اینالسٹ. تو آف کورس جتنے بھی اینالسٹ ہوتے ہیں ان کا جو انالیسس ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کا پرسنل بائس تو ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ایم ناٹ ہولیئر دین داؤ, میرے کو بالکل عادت نہیں ہے کچھ اور ہو کے کچھ اور دکھانے کی اپنے آپ کو. اور یہ پلیز اس میسج کو
جو لوگ بھی سن رہے ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے منی پور پہ ویڈیوز بنائی تھی اور انہوں نے ویڈیوز ہٹا دی, اگر ان کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کی ویڈیوز کو ویوز نہیں ملے, اگر ان کا ریزن یہ ہے کہ کسی نے ان کو بولا ہے ویڈیو ہٹانے کے لیے اور انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی تھی جو سچ نہیں ہے, تو پلیز مجھے ای میل کریں. میری ای میل آئی ڈی ہے sonamytc@gmail.com. Please send it to me and I will make sure that I forward it to the concerned ministry. انڈیا میں ہر ایک شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر آپ کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, یہ بالکل آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنی ویڈیو ہٹائیں just because you're talking about something which is inconvenient to some people in power. کچھ لوگوں کا مجھے پتا انہوں نے ہٹائی اور مجھے پتا ان کے ریزنز الگ تھے, بٹ اگر ان کے ریزنز کچھ اور ہیں تو ڈو رائٹ این ای میل ٹو می. آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ. اگر آپ کو میری مدد کی نہیں ضرورت ہے تو بھی میں کرنا چاہوں گی, بیکاز اٹس گڈ فار دا سوسائٹی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ فری اسپیچ اور کھل کے ہر چیز پہ بات ہو, اور میرے لیے یہ ماننا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے چینلز, دا وائر, نیوز لانڈری, انہوں نے اتنی رپورٹنگ کی ہے منی پور پہ. بہت لوگ کہیں گے کہ ون سائڈڈ کی ہے, دے آر جسٹ شوئنگ دا کوکی سائڈ آف اسٹوری اینڈ ناٹ دا میتی سائڈ آف اسٹوری. ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور میں بہت سارے یوٹیوبرس کو جانتی ہوں جو بہت ایسی باتیں کرتے ہیں جو بھارت سرکار کے ورژن کو سوٹ نہیں کرتی. ان کی وہ ویڈیوز تو کسی نے نہیں ہٹوائی. تو سم ٹائمز پیپل ٹو کور اپ دیئر اون inconvenient truths, they also try to blame an organization or the government. That's not the right thing to do. Okay, تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے بیرسٹر بشانی کہ آپ نے کہا کہ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے ہینڈل کرنا. ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ یہ کام نہیں کر پا رہی ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہے ہمارے یہاں پہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامسٹ کیا ہوتا ہے, مسلم کیا ہوتا ہے, ایکسٹریمسٹ کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ پرہیز کرتے ہیں ٹو یوز اے ورڈ لائک اسلامسٹ. فار ایگزامپل, اگر میں یہ بولوں کہ وہاں پہ ہندوؤں کی یاترا گئی اور وہاں پہ 4,000 5,000 اسلامسٹ جو تھے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا, تو کئی لوگ اس چیز میں بھی اوفینس لیں گے. وہ بولیں گے کہ وہ عام مسلمان تھے, ان کے کچھ اپنے گریوانسز تھے. ہاؤ کین یو سے آل آف دیم آر اسلامسٹس؟ So there is a very thin line here and you have to walk a tight rope. You don't know کون سی سائڈ چیزیں سوئنگ کر جائیں. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارا یہاں ایسا ڈسکورس ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ چیزوں پہ کھل کے بات کر سکیں. بٹ جو ہے وہ ہے. بٹ what is really concerning us is کہ اس طرح کے دنگے اب بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. میڈیا از ایکسٹریملی پارٹیسن. آپ کو مطلب بیچ کا ورژن تو نظر ہی نہیں آتا, کچھ سننے کو ہی نہیں آتا ہے. ایک سائڈ از کمپلیٹلی بیٹنگ فار دا مسلم سائڈ, دا ادر سائڈ از سیئنگ کہ ہندو اور اب کتنا برداشت کرے گا. اور پولیس کا ورژن ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی پھر بھی انہوں نے کیوں کچھ نہیں کیا. اب یہ ہمیں نہیں پتا نا, یا تو ان کے پاس انیبلٹی نہیں, مطلب ایبلٹی نہیں ہے یہ کرنے کی. تو اگر ہم اب اس ڈبیٹ کو لے آئیں ریڈیکل اسلام کی طرف, جو ہمیں بہت پارٹس آف انڈیا میں اب دکھتا ہے کہ لوگ اوپنلی پریکٹس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, کوئی بلاسفیمی کا کیس نکل جاتا ہے تو جو انڈین قانون کے حساب سے اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو وہی ملنی چاہیے if you've hurt somebody's religious feelings. بٹ زیادہ تر ہم نے, اب اگین you might not agree with me, but this is a common notion among Muslims کہ اگر کسی نے بلاسفیمی کی ہے تو پھر اس کا جو ہے سر کاٹ دو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بہت ماڈریٹس ہو جو اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے ہو, and I'm not saying they are not there, but ان کی آواز ہمیں اتنی سننے کو ملتی نہیں ہے. کیا فیوچر ہے آگے چل کے انڈیا کا اس حساب سے بھی, کیونکہ ہندوز میں مطلب ہمارے میں زیادہ تر ہم بلاسفیمی کو مطلب اتنا سیریسلی نہیں لیتے کہ کسی کی جان لے لو, اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ایف آئی آر کر دیں گے. تو ایک ڈسپرپورشنیٹ ریئیکشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فرام دا مسلم سائڈ اوور ایشوز لائک دیز. ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیٹ؟ یا پھر جو اب ہندوز دھیرے دھیرے ایوالو کر کے وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم بھی ان کی طرح ہی حرکتیں کریں گے, تبھی جا کے یہ بھی ہمارے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. واٹس دا وے اہیڈ؟ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ ٹوگیدر؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اس کے بہت ڈائمینشنز ہیں, لیکن مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جس پورے پروسیس میں جو دو موسٹ پاورفل جو فورسز ہیں جو کہ کوئی کنسیڈریبل رول پلے کر سکتی ہیں اینڈ دے کین کنٹرول دا سچویشن, اس میں ایک جو ہے وہ تو اسٹیٹ ہے, جس کا ساتھ میں نے بریکٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, یہ کوئی فیور نہیں ہے یا ہم اس کو سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اور دوسرا جو مسلم ایز اے ہول جس کو آپ کہتے ہیں نا جنرل میسز آف مسلم,
ان کی چونکہ ان کو مس یوز کر رہا ہے ایک گروپ آف پیپل. مجھے نہیں پتا کہ ان کی تعداد ہزاروں ہے, دے کوڈ بھی ایون لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں, اس کو میں ڈیفائن نہیں کرتا کہ وہ کوئی بہت مائکروسکوپک ہیں. جو ایکسٹریمزم ہے ہندوستان میں, ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے یا اسلامسٹ, وہ کوئی اس کو میں ڈیفائن نہیں کر رہا کہ وہ 10,000 ہیں 20,000 ہیں, ممکن ہے وہ کروڑ تک بھی پہنچتے ہوں, 22 کروڑ میں سے 1% بھی ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ جس کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی, وہ مسلمانوں کے مفادات ہیں. چونکہ عام ایک 9 to 5 مسلمان جو ہے, ایک ریگولر گائے, وہ تو ظاہر ان چیزوں میں تو نہیں ہے نا. وہ تو تعلیم میں, اپنے روزگار میں, اپنے معاملات میں, فیملی میں, غربت کے خلاف اپنی چیزوں میں ہے. تو وہ اس کو تو ہم نہیں شامل کر سکتے, لیکن اس کو وہ شامل کر رہے ہیں زبردستی, چونکہ وہ اس کے نام پہ ایک اس طرح کا جو ہے ایکٹ کرتے ہیں, اور اوپر سے پھر اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا, اور آگے ایک دیوار بنا کے تو پیچھے 22 کروڑ کو کھڑے کر دیتے ہیں. تو وہ جو 21 کروڑ ہیں, چلو میں مان لیتا ہوں 1 کروڑ جو ہے وہ دہشت گرد ہیں یا فنڈامنٹلسٹ ہیں یا اسلامسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں, تو وہ جو 21 کروڑ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا قصور ہے. اور میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جب تک وہ اگر اپنی سروائیول کی خود لڑائی نہیں لڑتے, اس میں یہ 1% یا 2% یا جو بھی پرسنٹ ہے یہ ان کو نگل لے گا. تو پہلی بڑی پارٹی تو ریاست ہو گئی, چونکہ اس کی تو ایک نیچرل انڈرٹیکنگ ہے کہ ہم نے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور یہاں کے سٹیزنز کو انصاف پہ مبنی سوسائٹی دینے کے لیے ایسے لوگوں کو روکنا ہے, رول آف لا قائم کرنا ہے, اس میں خواب بلاسفیمی والے ہوں, اس کے لیے بھی انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک ریمیڈی تو ہے نا. تو جو آدمی اس سے باہر ریمیڈی ڈھونڈے گا, تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو کریش کرے وداؤٹ اینی رائٹ کسی قسم کی. دوسری طرف اس 22 کروڑ مسلمان کا پرابلم ہے کہ they are losing their grounds, they are losing their respect, they are losing their entitlement, they are losing everything. کیوں کہ وہ شو نہیں کر رہے کہ ان کو ان اسلامسٹوں سے کوئی تکلیف ہے, جیسا کہ میں نے پہلے 2-3 دفعہ کہا کہ ان کو شو کرنا پڑے گا, ان کو باہر نکلنا پڑے گا on each and every event, انسیڈنٹ, اور اس میں اپنی ان کو ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کرنا پڑے گا کہ these people are not representing us. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ میڈیا ہوگا جو اس کو پراپرلی پیش کرے گا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے پروسیس میں. تو اس صورت میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ within 10 years 15 years یہ سچویشن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم کو اس طریقے سے لیں گے کہ جی یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں, یہ ایک ہی ہیں, اس بات کی مجھے تکلیف یہاں کینیڈا میں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا نارتھ امریکہ میں بھی ہے کہ جب کوئی ایک آدمی جو کہ مینٹلی انسین بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کے نام پہ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ, تو یہ تمام کمیونٹی میوٹڈ ہو جاتی ہے. اور میں نے اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ میوٹڈ کیوں ہوتے ہیں, حالانکہ وہی ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو بولنا چاہیے اور فوراً بولنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے, کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے یا جو بھی کام اس نے کیا, اینڈ نمبر 1 اس نے غلط کیا, نمبر 2 جو بھی غلط کیا صحیح کیا, he is not representing us and he has no mandate from us and he has no right to mention us کسی بھی طریقے سے. اس کے بجائے وہ میوٹڈ کیوں ہوتے ہیں میں نے دیکھا, اس لیے کہ ان کی صفوں میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے 2-4 بیٹھے ہوتے ہیں, ممکن ہے 10-15 بیٹھے ہوئے ہوں, 100 بیٹھا ہوا ہو, اور وہ ان کو انڈر پریشر کر کے چپ کراتے ہیں کلیرکس کو, ان کے لیڈروں کو, کہ نہیں جی اس پہ آپ بیان نہ دیں چونکہ یہ ویسٹ کی کنسپیریسی ہے ٹو کریش دا مسلمز, اور اس میں اگر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دس از دا سیم سچویشن ہیپننگ اینڈ ڈیولپنگ ان انڈیا, کہ اس میں جب کلیرک خاموش ہو جاتا ہے, دوسری طرف سے وہ جو فائر برانڈ قسم کے پالیٹیشنز اسلامسٹ کلیرک ہیں, وہ ان کو تو ان کی تو لاٹری نکل آتی ہے. مثلا یہ اب جو کچھ ہوا ہے ہریانہ میں یا جس طرح کے کسی بھی گاؤں میں ہوگا, تو اس وجہ سے ان کے 8-10 ووٹ بڑھتے ہی ہیں, کم نہیں ہوتے, چونکہ وہ اس کو جس طریقے سے بنا کے پیش کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایز اے
सिटीजन ये समझूं, एक आम आदमी के ये समझूं कि भाई इन चीज़ों पे कैसे काबू पाया जाए, तो जाहिर है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये 3 बड़ी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो है वो गवर्नमेंट है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू एक्सरसाइज, और अगर इवन टू एक्सरसाइज किसी भी ताकत की हद तक भी जाना पड़े टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ एंड टू स्टॉप दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन द सोसाइटी। और दूसरी तरफ जो है, जो मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको अगर अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने जो है वो एग्जिस्टेंस को डिफेंड करना है, तो उनको स्टेट से भी ज्यादा है बड़े पैमाने पे अपना रोल प्ले करना होगा। और तीसरे नंबर पे जो है मीडिया का रोल है कि वो सिचुएशन को इस तरीके से कंट्रोल करे, इस तरीके से बना के पेश करे कि उससे लोग बेहतरी की तरफ बढ़े, बजाय इसके कि ये रोलर कोस्टर पे चढ़ाना शुरू हो जाए लोगों को, और एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा इवेंट जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो मेरा मकसद जो है ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। और उसमें मेरे जहन में यही आता है, इसके अलावा कोई रास्ता अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दें। अब हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि हम हजारों या लाखों एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, या जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ माइल हैं, उनको उस चिराग के जरिए जो है वो घुमा के तो खामोश करा दें, या उनको अरेस्ट कर दें, या उनको गोलियां मार दें, या उनको हिंदुस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दें। जाहिर है ऐसा कभी ना किसी सोसाइटी में हुआ है, ना हो सकता है, और ना ये कोई सक्सेसफुल होने का कोई रास्ता है। क्योंकि जाहिर है ये हर एक्शन और रिएक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हालात आपके कंट्रोल से निकलते चले जाते हैं, जो कि जी। हो रहा है, जो कि इनफैक्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसपे जितने जल्दी जो है अथॉरिटीज एक्ट करेंगी, ओपिनियन मेकर्स एक्ट करेंगे, मुस्लिम लीडर्स एक्ट करेंगे, इतना ज्यादा बेहतर है। जी, जी। तो आपका कंक्लूजन ये है कि इसमें जो स्टेट क्राफ्ट है उसको उसका एक रोल रहेगा, मीडिया का रोल रहेगा, और फिर जो लीडरशिप रहती है रिलीजन दोनों साइड की, उनको एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ओके, ठीक है, वी विल वाइंड दिस सेशन अप हियर, बट किसी दिन मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस बारे में और भी, वेयर आई वुड वांट टू लाइक नो फ्रॉम यू कि जैसे आपने कहा कि वेस्ट में तो चीजें बेहतर है, वहां पे तो कोई इतनी पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है, दे डील विद अ क्राइम लाइक अ क्राइम, ठीक है, उसमें कोई रिलीजियस आइडेंटिटी भी इतना कोई रोल नहीं प्ले करती। तो इस तरह के वाकयात क्योंकि हमें वेस्ट में भी बड़े देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुमालिक है जहाँ पे तो दूसरी साइड तो है ही नहीं, ना तो अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज आप देख लें, मेनी स्टेट्स व्हिच आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम, जहाँ मीडिया का नामो निशान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स का नामो निशान नहीं है, बट वी स्टिल सी अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड मोबोक्रेसी। तो आई डोंट नो वहां पे फिर वो किसके ऊपर वो ब्लेम आता है, इज इट द जनरल Muslim behavior to be blamed, or is it the state, or is it the media, or is it the leadership from both the sides? So that still remains a mystery for me. I would want कि किसी दिन हम इस पे भी बात करें कि जहाँ पे हिंदू नहीं है, आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है, या फिर कोई अक्सरियत पसंद गवर्नमेंट नहीं है, सो कॉल्ड जो मोदी गवर्नमेंट को जो कहा जाता है, वहां पे व्हाट एक्सप्लेन्स दिस बिहेवियर। सो दैट नहीं, इसमें मोदी गवर्नमेंट को कहा जाता है, लेकिन मैंने मोदी गवर्नमेंट को नहीं कहा। बट ऐसा मैंने जो बहुत लोगों का मैंने जो कहना है तीन कि भाई बार उनके तीन राज बार में कोई मैंने जो 3 बार रिपीट किया, मैंने जो है नाम लिया स्टेट का, मीडिया का और मुसलमान कम्युनिटी का। जी, आई बट है, मोदी गवर्नमेंट इज बिल्कुल एक्यूज्ड मैं ऑफ दिस, इससे बड़ा राइट? क्लियर हूँ कि इसमें जो है कौन कसूरवार है और किसकी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट फॉर द ब्लेम गेम्स कि मैं हर आदमी की तरह स्टीरियोटाइप कि नहीं जी इसमें तो वो फलां पार्टी है या फलां लीडर है, दैट इज नॉट द केस। तो जब आप डिस्कस करेंगे उस तरह से, जैसे मसलन अफगानिस्तान है जहाँ के एक यूनिफॉर्म किस्म की सोसाइटी है, तो बिल्कुल। उसमें ये चीजें कैसे हैं, तो इससे ये मजीद क्लैरिफाई होगा कि ये नहीं, मसला लेकिन क्या है हमारे और मीडिया में भी तो जी। बिशाल साहब यही व्यू है ना, जो लेफ्ट का मीडिया, उनका कहना ये है कि ये सब चीजें जो है, ये मुसलमान जो है ये वेंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के राज में ऐसा एक माहौल बन गया जहां पे मुस्लिम इज फीलिंग सफोकेटेड, और ये मुसलमानों का तरीका है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का।
ہندو سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جنرل بیہیویئر ہے, جہاں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو جاتی ہے وہاں ہمارے لیے نو گو زونز ہو جاتی ہیں. تو ہم تو پھنس گئے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ہماری بات سنتی نہیں ہے. اسٹیٹ کا ہے کہ بھائی ہم نے سب کو برابر ڈیل کرنا ہے. جب آپ کی سوچ برابر کی نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ برابر کیوں ہو؟ یو نو نارمل اس میں آپ رائٹر. یہ جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تو اس پہ تفصیلاً بات ہونی چاہیے, لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا جو لیفٹ کی یہ رائے ہے. جو لیفٹ کا عنصر یہ رائے دیتا ہے دے آر اگنورینٹ آف ہسٹری. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے, یہ جو ایکسٹریمزم ہے یا اسلامزم ہے یا فنڈامنٹلزم ہے, یہ لوگ کب پیدا ہوئے تھے جس وقت جو ہے وہ بی جے پی یا بھارت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ کہاں سے پیدا ہوئے, کہاں سے انہوں نے ٹریول کیا, کہاں سے انہوں نے گرو کیا, کہاں پہ انہوں نے بریڈ کیا اور یہ شکل اختیار کی. اس میں کوئی ہندو ہوتا یا نہ ہوتا, کوئی کرسچن ہوتا یا نہ ہوتا, ود ان دا مسلم سوسائٹیز دے ہیو پلیڈ سچ اے ڈسٹرکٹیو اور بروٹل رول. تو وہ پھر کس لیے پے کیا تھا انہوں نے؟ یہ جو ہے نا, یہ اس کو ہسٹری کے کانٹیکس میں رکھ کے آپ ڈسکس کریں تو یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. نہیں, بٹ اگر آپ انڈیا میں یہ بات بھی کریں گے تو وہ بڑا پولیٹیکلی انکریکٹ ہے. لوگ آپ کو بولیں گے یو آر بگٹڈ, یو آر اے ہاک. آپ مسلمانوں کو اسلامک کانکویسٹ کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اسلامک کانکویسٹ تو بڑی پہلے ہو گیا تھا ہندوستان کا, پر آگے پیچھے تو ابھی اسلامک کانکویسٹ نہیں ہو رہا نا. بٹ اگر ہم دیکھا جائے تو انڈیا از دی اونلی probably the only decent country in this part of the world. We are surrounded by what kind of countries? China, جہاں پہ one party system ہے, then Pakistan, Afghanistan. I mean, we only have the option of looking within. ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم باہر سے کسی سے انسپریشن لیں. On that note, Barrister Bashani, thank you so much for your time today. اینڈ مجھے پتا ہے آپ بہت بزی رہتے ہیں, اینڈ اٹس اے منڈے, اور آپ نے ٹائم نکالا ہوگا میرے شو کے لیے اسپیشلی. بہت بہت شکریہ اس چیز کا, اینڈ آئی ہوپ وی ٹاک اگین ویری سون. تو اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے فار ناؤ. تھینک یو.